حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سورج گہن ہوا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم انتقال کر گئے تھے، تو سو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کی موت سے سورج گہن ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور 4 سجدوں کے ساتھ 6 رکوع کیے، اس طرح کہ پہلے اللہ اکبر کہا اور قرات کی اور لمبی قرات کی، پھر رکوع کیا، قریب قیام کیے یعنی طویل میں، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور قرات کی دوسری قرات سے کم، پھر رکوع کیا قیام کے برابر، پھر سر اٹھایا اور قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سر اٹھایا اور سجدے کو جھکے اور 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہوئے، پھر رکوع کیے، 3 رکوع کہ ان میں سے ہر پچھلا رکوع اپنے پہلے رکوع سے کم تھا اور ہر رکوع سجدہ کے برابر تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے ہٹے، سب صفیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیچھے ہٹیں یہاں تک کہ ہم عورتوں کے قریب پہنچ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھے۔ سبحان اللہ، کیا اطاعت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اور نماز سے فارغ ہوئے، اس وقت کے آفتاب کھل چکا تھا۔ پھر فرمایا، اے لوگو، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، بے شک ان دونوں میں کسی آدمی کے مرنے سے گہن نہیں لگتا، پھر جب دیکھو اس میں سے کچھ تو نماز پڑھو یہاں تک کہ وہ صاف ہو جائے، اور کوئی چیز نہیں رہی جس کا تم کو وعدہ دیا گیا ہے کہ میں نے اس کو نہ دیکھا ہو۔ اس اپنی نماز میں چنانچہ دوزخ آئی، اور جب آئی کہ جب تم نے مجھے دیکھا کہ پیچھے ہٹا اور ڈر سے کہ شاید اس کی لو مجھے لگ جائے۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ان پر رحمت کرے اور سلام بھیجے، دوزخ سے اتنا خوف پھر ہم کو کتنا لازم ہے۔ اور وہ یہاں تک قریب ہوئی کہ میں نے اس میں ٹیڑھے منہ کی لکڑی والے کو دیکھا، اپنی آنتیں گھسیٹتا تھا آگ میں، اور دنیا میں حاجیوں کی اس طرح چوری کرتا تھا کہ اس نے اپنی لکڑی میں کسی چیز کو اٹکایا، یعنی چادر کپڑا وغیرہ، اگر اس کا مالک آگاہ ہوا تو کہہ دیتا چیز میری کھونڈی میں اٹک گئی، اگر اس کا مالک غافل ہو گیا تو وہ لے کر چلا گیا۔ اور یہاں تک کہ میں نے اس بلی والی کو دیکھا، اس نے بلی کو باندھ رکھا اور نہ کھانا دیا نہ چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی، یہاں تک کہ بھوک سے مر گئی۔ جنت کو میرے آگے لائے اور وہ اس وقت آئی جب تم نے مجھ کو دیکھا کہ میں آگے بڑھا، یہاں تک کہ میں اپنی جگہ جا کر کھڑا ہوا اور میں نے اپنا ہاتھ پھیلایا، چاہا کہ اس کے کچھ پھل توڑ لوں کہ تم دیکھو۔ پھر میں نے خیال کیا نہ کروں، غرض جن چیزوں کا تم کو وعدہ دیا گیا ہے ان سے کوئی چیز ایسی نہیں رہی جو میں اپنی نماز میں نہ دیکھی ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کے دوست اس سے مستفید ہو سکیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔